اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرج ربك من بيتك بالحق والقريب من المؤمنين لكاهرون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإلا فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق
أن يحقق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزاروں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوز خانے کربلا جناب اون حیدر صاحب سے اون زیدی صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ میں اپنا سوز و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد. صلوات بر محمد و آل محمد. بنین بیٹے کو بیدار کر دیا بیٹے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علام دار کر دیا ام البنین بیٹے کو چند اشعار بھی سلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام وسلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام سلام ام البنین اے فاطمہ
دے حضام السلام خوش نصیبہ خوب سیرت خوش کلام السلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام السلام اے مادر عباس غازی السلام السلام اے مادر عباس غازی السلام تیرا ہر بیٹا ہوا شیر حجازی السلام صلوات بر محمد وآل محمد السلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام خانہ حیدر کی ہے تجھ سے ضیا تجھ کو سلام خانہ حیدر کی ہے تجھ سے ضیا تجھ کو سلام والدہ حسنین نے تجھ کو کہا تجھ کو سلام السلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی السلام آل کی ہے تو نے کی ساجد غلامی السلام تجھ کو حاصل ہوگی ہر ایک نیک نامی السلام السلام ام البنین اے فاطمہ بنت حزام فاتحہ مولا عباس کے حوالے سے مرثیہ میں نے آج نکالا ہے۔ مولا عباس جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے، اور خصوصی شاعر نے اس میں جو ایک شعر اس حوالے سے کہ جب حضرت عباس نے فرات سے اپنا چلو بھرا ہے اور اس کے بعد کیا کیفیت ہے ان کی کہ وہ وفا کے خدا ہو گئے، اس حوالے سے صلوات بر محمد وآل محمد۔ عباس جب کرن کی رضا شے سے پا چکے، عباس جب کرن کی رضا
شے سے پا چکے ایک ایک کو باری باری گلے سے لگا چکے پیاسوں کی مشک دوش کے اوپر اٹھا چکے اور لڑ بھڑ کے فوج شام سے دریا پہ آ چکے لڑ بھڑ کے فوج شام سے دریا پہ آ چکے ارے پانی جو دیکھا دل نہ رہا اختیار میں گھوڑا اڑا کے ڈال دیا بوشار میں عباس جب کرن کی رضا شے سے پا چکے تو چلو بھرا فرات سے سر کا کے آستین اور حسرت سے دیر تک اسے دیکھا کیے وہیں پھر لائے امتحان کے لیے ہونٹوں کے قرین سینے میں دل تڑپ کے پکارا نہیں رہا تم سے فاطمہ کا پسرتاش ناکام ہے گو میرے فاطمہ ہے تجھ پر حرام ہے عباس جب کرن کی رضا شے سے پا چکے تو پانی جو بے حسین کے منہ سے لگائے گا ہائے ہائے وفا کا نام ابھی ڈوب جائے گا اس وقت آبرو جو گئی پھر نہ پائے گا اور یہ روز اب زمانے میں کاہے کو آئے گا رے حضرات کہاں فرات کہاں کربلا کہاں تاثر خاتمہ ہے یہ دکھ یہ بلا کہاں عباس جب کرن کی رضا شے سے پا چکے تو غازی نے دل کے مشورے پر مرحبا کہا دریا سے رو کے پیاسوں کا سب ماجرا کہا کاندھے پہ مشک دھر کے
پھر یا خدا کہا اور چلتے ہوئے اجل نے پیام قضا کہا ہے نصیب پیاسوں کا راستے میں پھر گیا سقارام کا فوج کے نرغے میں گر گیا عباس جب کرن کی رضا شے سے پا چکے تو اکبر یہاں کھڑے تھے سنبھالے حسین کو سمجھا رہے تھے دیکھنے والے حسین کو رہ ان کی فغاتی بھائی بلا لے حسین کو عباس گلے سے لگا لے حسین کو رہ تنہائی اپنے بھائی کی بھائی پسند کے کوثر پہ آپ پہنچے ترائی پسند کی رہ تنہائی اپنے بھائی کی بھائی پسند کے کوثر پہ آپ پہنچے ترائی پسند کی عباس جناب محترم معاون زیدی صاحب بارگاہ سرکار وفا میں ان کی مادر گرامی جناب عمر غنی سلام اللہ علیہ کو پرسہ پیش فرما رہے تھے. میں گزارش گزار ہوں مدعا اہل بیت ولی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائیں. باواز بلند نعرے صلی اللہ علیہ صلوات. میں نے جب بھی عزا خانے میں سجایا ہے تبرک، میرے لیے فردوس سے آیا ہے تبرک. ان بچوں کو دنیا کی نظر لگ نہیں سکتی جن بچوں کی ماؤں نے کھلایا ہے تبرک. صلوات. پابند سلاسل میں جو سجاد نہ ہوتا، یہ دین کبھی قید سے آزاد نہ ہوتا. گر خون سے عابد اسے سیراب نہ کرتا، اسلام کا گلشن کبھی آزاد نہ ہوتا. صلوات. نام عباس کا جو لکھ کے بنا دیتا ہے، ان کے بچوں کو خدا شعر بنا دیتا ہے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کو دار اٹھا دیتا ہے. صلوات. کی اگلی کڑی زبان صلی اللہ علیہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے. حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے. زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں، زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں.
سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے۔ مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند، مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں چار چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے۔ یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے، غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے۔ آقا کہے نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، آقا کہے نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے، ان کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے۔ ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے ام البنین بارگاہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ تشکرات اور لب نبی کے ساتھ میں دعا گو ہوں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ صدقے ان تمام مردان اہل بیت کی حاضری قبول ہو، ان کو خوب ترقی دعوے دینے سکھ میں خدمت اہل بیت کریں۔ صحت و سلامتی کے ساتھ میں گزار ہوں اس سلسلے کی اگلی کڑی یعنی سینئر مدعا محترم جناب مرتضی عباس حذیفہ سے تشریف لائیں، بارگاہ بی بی ام البنین بارگاہ سرکار وفا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بابا زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی، نہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ آنکھوں کی مصیبت میں شفا مانگی ہے، نہ کبھی نفسی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ کبھی نفسی مانگا نہ شب ہجرت جاں، نہ بستر نہ خالق کے رضا مانگی ہے، نہ بستر نہ خالق کے رضا مانگی ہے، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف، نہ والشمس کا چہرہ نہ واللیل کی زلف، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے، نہ سلیمان کی وہ قوت نہ حکومت مانگی، نہ سلیمان کی وہ قوت نہ حکومت مانگی، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ انگوٹھی نہ دہلیز عطا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا وہ خدا سے کچھ بھی، تو عمر بھر جس نے نہ مانگا وہ خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ صلوات ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے، ابن علی مرتضیٰ عباس میرا نام ہے، مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے، مشہور ہے شجرہ میرا عباس میرا نام ہے، یہ شام کا لشکر ہے کیا مرحب ہے کیا انتر ہے کیا، یہ شام کا لشکر ہے کیا مرحب ہے کیا انتر ہے کیا، سن لے سارے سورما عباس میرا نام ہے، سن لے سارے سورما عباس میرا نام ہے، سب کی ایک قسمت کہاں ام البنی ہے میری ماں، سب کی ایک قسمت کہاں ام البنی ہے میری ماں، فاطمہ زہرا نے بھی بیٹا کہا عباس میرا نام ہے، فاطمہ زہرا نے بھی بیٹا کہا عباس میرا نام ہے۔ صلوات حضرت عباس علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میں اکیلا ہوں جہاں میں کوئی ثانی نہ نظیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، میری ٹھوکر میں زمانہ میں امیروں کا امیر، یہ تعارف بھی عیاں کرتا ہے میری توقیر، یہ تعارف بھی عیاں کرتا ہے میری توقیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، میں ہوں آقا جہاں اور میرا آقا شبیر، ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ہمت تشنہ لبی جرت احساس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، ساری دنیا مجھے پہچان لے عباس ہوں میں، میرا راز رسول دو سرا سے پوچھو،
محرم راز رسول دو سرا سے پوچھو، بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو، بندہ پروار نصیری کے خدا سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، خاص نقطہ ہے اسے نقطہ با سے پوچھو، میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو، میری خلقت کا سبب شیر خدا سے پوچھو، قرۃ عین رسول عربی کی خاطر، قرۃ عین رسول عربی کی خاطر، میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر، میں تو زندہ ہوں حسین ابن علی کی خاطر۔ صلوات۔ مرتضی عباس وفا بارگاہ حبیب البنین، بارگاہ سرکار وفا، بارگاہ سرکار علی میں بہترین لبولتے کے ساتھ خدمت پیش کر رہے تھے۔ میں گزار ہوں محترم جناب جناح صاحب سے فرمائیں تشریف لائیں، بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کریں۔ خطیب المجلس جناب سید وسیع حسن خان صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور کوشش یہ ہے بانی مجلس کی طرف سے بھی کہ محترم کو 8:20 پر بڑھو کر اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ جو حضرات یہ تشریف فرما ان سے محترمانہ گزارش ہے فرش مجلس کو تشریف لائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات ہے مل کے حضرات بہت ہی اختصار سے۔ دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا، سنیے گا بطور خاص چوتھا مصرع اسد بھائی۔ دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا، نقشہ بدل نہ جائے کہیں اس زمین کا، دل خوف سے لرزتا ہے روح الامین کا۔ شعر سنیے گا بطور خاص کہ فوج ستم میں شور ہے اب گھاٹ چھوڑ دو، فوج ستم میں شور ہے اب گھاٹ چھوڑ دو، بیٹا ہے آج غیظ میں ام البنین کا، دل خوف سے۔ اور ایک مطلع دو شعر اور زحمت تمام بطور خاص سنیے گا، مطلع حاضر کر رہا ہوں، منقبت تو بہت بڑی ہے لیکن ایک مطلع دو شعر سماعت فرما لیے۔ آرزوئے مرتضیٰ کی ایک حسین تعمیر ہے، آرزوئے مرتضیٰ کی ایک حسین تعمیر ہے، زندگی عباس کی جانے دل شبیر ہے، زندگی عباس کی جانے دل شبیر ہے۔ یہ دو شعر کی زحمت ہے اور زحمت تمام بطور خاص سنیے گا کہ خوف کے مارے ادھر کی فوج ہوتی ہے ادھر، خوف کے مارے ادھر کی فوج ہوتی ہے ادھر، آنکھ ہے غازی تمہاری یا کوئی شمشیر ہے، آنکھ ہے غازی تمہاری یا کوئی شمشیر ہے، تو نہر پر سقا ہے سیلاب شجاعت کو لیے، نہر پر سقا ہے سیلاب شجاعت کو لیے، بچ گیا سر
جس کا جانو صاحب تقدیر ہے بچ گیا. جناب انجینئر صاحب میں گزار ہوں جناب عالمی صاحب تشریف لائیں. بہت بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد. صرف 2 خطے کیونکہ ابھی اسد بھائی بھی ہیں اور میرے خیال سے وقار صاحب بھی نمودار ہوئے گے اور 5 منٹ 10 منٹ کا ٹائم ہے ٹوٹل. خطا ملازہ ہے کہ یہ جینا صاحب کی فرمائش ہے. بہرحال یہ خطا دیکھ لیں, باقی جینا صاحب سے مجھے ایک نعرہ صلوات و سلام. عباس سے با وفا کی قسم مادر وفا. کون بھائی؟ عباس سے با وفا کی قسم مادر وفا ہے دوپہر کو شام کے جیسا کیے ہوئے اور بچے جو لے کے نکلے ہیں چھوٹا سا قلم ام البنین سر پہیں سایہ کیے ہوئے ام البنین سر پہیں سایہ کیے ہوئے ام البنین سر پہیں سایہ کیے ہوئے. یہ آخری خطا. میں نے انہی کو یاد کیا ہے خدا گواہ. غم زندگی کے جب بھی میرے پاس آ گئے مشکل میں جب پکارا ہے میں نے حسین کو میری مدد کو حضرت عباس آ گئے میری مدد کو حضرت عباس. سبحان اللہ. جناب حضرت عالمی صاحب بارگاہ سرکار عرفان بہترین خطاب کا نظارہ پیش فرما رہے تھے. میں گزار ہوں جناب وقار صاحب سے تشریف لائیں. بارگاہ سرکار عرفان بنی سلام اللہ علیہ خراج عقیدت پیش کریں. باز بلند نعرہ صلوات. جو حضرات جسے تشریف فرما ان سے مہربانہ گزارش ہے فرش مریض میں تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات. چار میں سے جناب ام البنین کی بارگاہ میں پیش بطور خاص دے گی. کون بھائی خاص دے گی؟ سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ ام البنین بطور خاص سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ ام البنین خانہ کعبہ ستا کرب و بلا ام البنین
सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आई उर्दू में तशरीफ मुलाजा फरमाइएगा। सिलसिला दर सिलसिला दर सिलसिला उम्मुल बनी खाने काबा से ता करबो बला उम्मुल बनी। अब ये दो मिसरे मुलाजा फरमाइएगा, शायद किसी खाने काबा से ता करबो बला उम्मुल बनी। और अब क्या चाहिए तेरी फजीलत के लिए, और क्या अब चाहिए तेरी फजीलत के लिए। तुझको माँ शबीर व शब्बर ने कहा उम्मुल बनी। तुझको माँ शबीर व शब्बर ने कहा उम्मुल बनी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक मतलब दो शेर और मुलाजा फरमा लें बतौर खास मौला बाबुल अवैस की बारगाह में खास तौर से। किस दर्जा सैयदा का तुझे प्यार मिल गया, किस दर्जा सैयदा का तुझे प्यार मिल गया। इस्मत से तेरा दामने किरदार मिल गया। इस्मत से तेरा दामने किरदार मिल गया। शेर देखिएगा, शायद इसे लायक हो कि सूरज भटक रहा था तलाशे हुसैन में। अहले नजर तशरीफ फरमाए। सूरज भटक रहा था तलाशे हुसैन में। सूरज भटक रहा था तलाशे हुसैन में। इतने में नक्श पाए अलमदार मिल गया। इतने में नक्श पाए अलमदार मिल गया। आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम है। एक तारीखी पस मंजर है, मुलाजा कीजिएगा कि ज़ैनब ने कह के सौंप दिया फजल को अलम। ज़ैनब ने कह के सौंप दिया फजल को अलम। ज़ैनब ने कहे के सौंप दिया फजल को अलम। भैया तेरे अलम को अलमदार मिल गया। भैया तेरे अलम को अलमदार मिल गया। मोहतरम जनाब वक़ार सुल्तान पूरी साहब बारगाह सरकार वफा में खराज खिदमत पेश करें। आप आज़ाद थोड़ा आगे अबूदर साहब। मैं उन हज़रात से गुज़ारिश हूँ जो नीचे तशरीफ़ फरमा बसंत एहतराम और शेर मजीद तशरीफ़ में आए। हमारे फेरिस के आखिरी शेर है, उसके बाद खतीब मजलिस और मेंबरों के इस सालाना मजलिस फतह फरमाएंगे। हज़रात ये ऐलान में सवाल फरमा लें कि इसी सिलसिले की कल दूसरी मजलिस बीवी के शहादत के सिलसिले में बर्पा होगी फदक हॉस्पिटल की जानब में ठीक 8:30 बजे। इस मजलिस को खतीब अहले बैत जनाब बुजुर्ग डॉक्टर असद अब्बास साहब बयान फरमाएंगे। आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। मैं नियाती अदब एहतराम के साथ गुजार हूँ शायर अहले बैत जनाब असद साहब नसीराबादी से तशरीफ़ लाएँ। बारगाह सरकार वफा बारगाह बीवी उम्मुल बनीन सलाम अलैहा में अपना खराज खिदमत पेश करें। बाबा ज़बरान नारे सल्लल्लाहु इधर आइए।
गुड्डू भाई इधर तशरीफ लाइए। सरकार इजाजत। चार मिसरे एक बावजे बुलंद नारे सलवात भेज दी। सरकारी इजाजत। चार मिसरे पेश खिदमत हैं। कि जिस पर ज़माने भर को मुकम्मल यकीन है। खास तौर से दूसरा मिसरा देखिएगा। खुदा सलामत रखे जनाब हज़रत उम्मुल बनीन शहज़ादी की मजलिस बर्पा करने वालों को। बहुत मकबूल और बहुत ज़रूरी मजलिस है ये माशाल्लाह। खुदा सलामत रखे ऐसे लोगों को कि जिस पर ज़माने भर को मुकम्मल यकीन है। एक फातिमा है दूसरी उम्मुल अदब 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 या सरकार। खुदा सलामत रखे फर्श आज़ा पे बैठने वालों को। जिस पर ज़माने भर को मुकम्मल यकीन है। एक फातिमा है दूसरी उम्मुल बनीन है। एक फातिमा है दूसरी उम्मुल बनीन है। खास तौर से कि लाखों करोड़ों लोग जहां सर झुकाते हैं दुनिया में बस वो करबो भला की ज़मीन। अदब 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 दुनिया में बस वो करबो भला की ज़मीन है। एक नारे सलवात भेज दीजिए। गुड्डू भाई एक मतलब दो चार शेर की जरूरत और है। एक बात से बुलंद नारे सलवार के वास्ते है रोशनी सारे जहान में। क्या
وجہ ہے بزرگ بھائی خاص طور دیکھیے گڈو بھائی کہ اس واسطے ہے روشنی سارے جہان میں لکھا ہوا ہے نام حسین آسمان آدر لکھا ہوا ہے نام حسین آسمان میں. اور صاحب شعر خاص طور سے دیکھیے گا حضور، خاص طور سے کہ سینہ زمین کا کاٹ کے رکھ دیتی ذوالفقار ہوتے نا جبرائیل اگر درمیان عدل ہوتے نا جبرائیل اگر درمیان میں. بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ. سرکار یہ شعر خاص طور سے دیکھیے گا حضور، خاص طور سے کہ ہنگامے عصر بولے یہ جبریل سے حسین. ڈاکٹر صاحب دوسرا مصرع خاص طور سے ہنگامے عصر بولے یہ جبریل سے حسین. ارے مجھ کو خلل پسند نہیں مجھ کو خلل پسند. ایک نعرہ سلوات بھیج دیجئے سرکار موہن بھائی. سرکار ہنگامے عصر پروں کا سایہ کر لیا تھا. ہنگامے عصر بولے یہ جبریل سے حسین. مجھ کو خلل پسند نہیں امتحان میں. مجھ کو خلل پسند نہیں امتحان میں. بس یہ دو شعر اور مقطع پیش کرو. اس میں کئی شعر ہیں چھوڑ رہا ہوں، بس دو شعر اور مقطع. مجھ کو خلل پسند نہیں امتحان. گڈو بھائی خاص طور سے دیکھیے گا یہ شعر کہ ام البنی بھی آ گئی زہرا کے ساتھ ساتھ. مصرع ثانی خاص طور سے باز بھائی دیکھیے گا ماشاءاللہ کہ ام البنی بھی آ گئی زہرا کے ساتھ ساتھ. عباس کا علم جو سجایا مکان. عدل عباس رضوی صاحب. عباس کا علم جو سجایا مکان میں. بس یہ آخری شعر، اس کے بعد مقطع پیش کر رہا ہوں کہ سجاد دربار میں یزید کے سجاد نے کہا. وہ ناوقت اذان کا ہو جانا ہے. دربار میں یزید کے سجاد نے
بتا دے اذان. ادر 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 ہوتا ہے کس کا ذکر بتا دے اذان میں. ہوتا ہے کس کا ذکر بتا دے اذان میں. بس مقطع پیش کر رہا ہوں خاص طور سے کہ اصغر نے جنگ جیت لی ہنس کھیل کر اسد. ہاں بھائی مصرع ثانی خاص طور سے ماشاءاللہ. اصغر نے جنگ جیت لی ہنس کھیل کر اسد الجھا ہوا ہے حرملہ تیرو. ادر 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 سرکار ادر ادر. اصغر نے جنگ جیت لی ہنس کھیل کر اسد الجھا ہوا ہے حرملہ تیرو کمان میں. ارے لکھا ہوا ہے نام حسین آسمان میں. محترم جناب اسد صاحب نصیر آبادی مرصع جامع کلام بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش کرے تھے. آپ حضرات سے پھر دستبستہ گزارش ہے آگے تشریف لیں. جو حضرات آ رہے ہیں ان کو زحمت نہ, جو حضرات نیچے تشریف ہیں ان سے گزارش ہے فرش میری سے تشریف لے آئیں. پھر سے یہ نام سماعت فرما لیں. کل شب میں اسی حسینیہ میں اسی سلسلے کی مجلس ٹھیک 8:30 بجے برپا ہوگی فتح ہاسپٹل کی جانب سے, جس مجلس کو برادر بزرگ ذاکر اہل بیت ڈاکٹر عباس صاحب کا بیان ہوگا. آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے. میں پھر بصدر احترام گزارش دستبستہ گزار ہوں خطیب اہل بیت امام خطیب جناب وسیع خان صاحب تشریف لائیں. اس سلام علیہ فرمائے باواز بلند نعرہ صلوات. فاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم المحكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد
फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह यग़ज़िबु लिग़ज़बि फ़ातिमा व यरज़ा बिरिज़ाहा सलवात बर मुहम्मद व आलि। देखिए, जो दीन हमसे चाहता है वो ये कि कभी भी चाहे जितने अच्छे काम कीजिए आप, कभी ये मत समझिए कि आप कामयाब हो गए। वाज़ की ज़रूरत सबको है, नसीहत की ज़रूरत सबको है। वो चाहे आप 80 साल के हो गए हों, चाहे 100 साल के हो गए हों। और इस पर ताकीद बहुत है दीन की। रिवायत कहती है कि जैसे लोहे में जंग लगता है वैसे ही दिल को जंग लगता है। तो जब लोहे को जंग लगता है तो क्या करते हैं? सान, है ना, करवाते हैं, सैकल करवाते हैं। तो दिल को अगर जंग लग जाए तो क्या किया जाए? इमाम फरमाते हैं कि उसको वाज़ के ज़रिए से सैकल करो। अरबी में एक मसल है, इय्याका आनी वस्मई या जारा, बात तुमसे कह रहे हैं, पड़ोसी तू सुन। एक मसल है बड़ी पुरानी अरबी की। तो यही चीज़ें बाज़ मौक़े पर रिवायात में भी होती हैं, इसलिए कि इमाम को वाज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना, या माज़अल्लाह इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह को वाज़ की ज़रूरत है। लेकिन बात वही है कि इय्याका आनी वस्मई या जारा, कह हम अपने बेटे से रहे हैं, उम्मत वालों तुम सुनो। चुनांचे इमाम हसन सलामुल्लाह अलैह से अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, बुनैया अहये क़ल्बक बिल मौइज़ा, बेटा अपने दिल को ज़िंदा करो वाज़ के ज़रिए से। आप हजरात ने नाम सुना होगा, मैं खुद हैरान रह गया, ये भी परसों नरसों का किस्सा है। फिर गाड़ी में ऐसे ही उम्मुल बनीन डाउनलोड कर रहे थे सब, इसलिए कि मोबाइल हो गया था फॉर्मेट, तो वो सब जल्दी जल्दी कर रहे, तो उसमें एक किताब और दिख गई इसी अखलाक पर। तो वो दिल जिधर चला जाए तो ये, तो मैंने कहा अजीब, फिर हम लोगों की औकात क्या है जो सुबह से शाम तक 50 जुर्म करते हैं। मरहूम आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मुर्तज़ा अंसारी, नाम सुना है ना? एक बुजुर्गवार नकल करते हैं कि मैंने देखा कि मरहूम आसिद अली शूस्तरी उलमाए अखलाक में थे, बुजुर्ग शख्सियत उनकी भी, लेकिन उस दिन से पहले तक मैं भी उनको नहीं जानता था। उसी दिन पढ़ा वो खुद क्या थे। शेख मुर्तज़ा को सब जानते हैं, मरजाए तकलीद थे, और ऐसे मरजाए तकलीद थे कि एक दिन, अभी तो मरजा तो बाद में हुआ ना, आदमी जब शुरू से जिस हिसाब से चलता है तब खुदा कहीं तक पहुंचाता है। एक दिन इनकी बीवी ने कहा शेख मुर्तज़ा अंसारी की कि वो लड़की स्कूल जाती है, वो खाली घी लपेट के उसमें रोटी में दे देते हैं, वो आके एतराज़ करती है कि बकिया सब क्या क्या लेके आते हैं टिफ़िन में, हमारे खाली घी पुती हुई रोटी होती है। तो कुछ, तो उन्होंने कहा शेख अंसारी ने कि कल से 2-1 दिन खाली रोटी दे दिया करो, ताकि इसको ये अंदाज़ा हो कि खाली रोटी भी खाई जा सकती है। गौर फरमाए, ऐसा परहेजगार आदमी। एक दो चीज़ें आप जल्दी जल्दी, इनके एक शागिर्द आए, एक दिन कहने लगे कि हुजूर मैंने शैतान को ख्वाब में देखा है और वो बड़ा नाराज है आपसे। दरोगा जी, कोतवाल साहब, का इस वक्त क्या है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत कुछ जो है वो उनके, आप बताइए कोतवाल साहब, शैतान का नाराज होना हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है ना। इसलिए अराबी शराबी कबाबी बदमाश अगर आपको गाली पकड़ देते हैं तो बहुत परेशान मत होइए, खुश होइए कि चलो कुछ तो शराफत हमारे अंदर थी जो ऐसे गंदे लोग गालियां बक रहे हैं। सलावत बर मोहम्मद, टेंशन मत लीजिए। दुआए शागिर्द ने कहा कि हुजूर मैंने ख्वाब में देखा है कि शैतान आपसे बहुत नाराज है।
اور کہنے لگا بھائی تمہارے استاد شیخ مرتضیٰ، اچھا یہ مرجعیت نہیں اور جوانی کی بات ہے، تمہارے استاد شیخ مرتضیٰ نے تو یار ناک میں دم کر رکھا، 7 رسے توڑ ڈالے انہوں نے میرے. تو اس نے دکھلایا کہ یہ ہے 7 مرتبہ میں نے شیخ مرتضیٰ گلے میں رسہ ڈالا اور توڑ کے نکل جاتا ہے وہ آدمی. تو انہوں نے کہا خواب تمہارا سچا ہے. آپ یہ دیکھیں کس وقت کی بات ہے، کہ کیوں کہ کل ہمارے یہاں ولادت ہونے والی تھی اور میرے پاس اپنا کوئی پیسہ نہیں تھا کہ جو ہم دائی کو یا اس کو کچھ دے سکتے ہیں. ایسی امانتیں تھیں جس میں ہم صاحب اختیار تھے. دیکھیے بڑے لوگ جو ہیں نا بڑے محتاط ہوتے ہیں. سنا ایک قصہ بیچ میں آ گیا. مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ خمین. یہ تو انڈیا کے تھے ہی، کشمیر کے تھے ہی، وہاں خمین. تو خمین سے ان کے گاؤں سے قافلہ آیا کربلا جانے کے لیے. تب مرجعیت نہیں تھی، بس یہ ہاں مجتہد مسلم تھے. تو گاؤں والے آ گئے ان کے یہاں ملنے کے لیے کہ اپنے علاقے کے ہیں، اور انہوں نے کہا بھائی ہم لوگ کربلا جا رہے ہیں تو کچھ پیسے ہم لوگوں کے ہیں تو آپ کے یہاں امانت کے طور پہ رکھ دیں، تو جب کربلا سے لوٹیں گے یہاں سے مشہد جانا ہوگا تو لے لیں گے. انہوں نے کہا سنیے ہم امانت نہیں رکھتے. کہ تب کیا کریں؟ کہاں لیں؟ کہا قرض دے دو ہم کو، ہم یوز کریں کہیں رکھیں جو کریں، ہماری ملکیت ہو، پھر آنا تو اپنا قرض واپس لے لینا، امانت نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا صاحب قرض ہی لے لیجئے، احتیاط دیکھ رہے ہیں آپ. قرض لے لیا، بات ختم ہو گئی. صاحب وہ ہفتے بھر کے بعد واپس آ گیا قافلہ. کیا ہوا؟ کہ صاحب وہ بارڈر سے واپس کر دیے گئے، ویزے میں کیا گڑبڑ تھی، وہ کیا تھی. اچھا تو صاحب وہ پیسے کا قصہ سنیے. ادھر گئے یہ لوگ قافلے والے جو ہے وہ کربلا کے لیے، تب تک مالک مکان آ گیا قم جہاں رہ رہے تھے کہ آغا مجھ کو پیسوں کی ضرورت ہے، یا تو آپ خرید لیجئے یا آپ خالی کر دیے میں بیچ لوں، مجھ کو پیسوں کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کتنا لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا وہ جو قرض دے کے گئے تھے گاؤں والے وہ پوری رقم تھی. انہوں نے کہا یہ لو، وہ تو ان کی تھی نا. تو اب آئیں گے لوگ مہینہ 2 مہینے بعد، تب تک تو کچھ انتظام ہوگا ہی. وہ صاحب 10 دن میں آ گئے مثلا. اب کیا ہو، اچھی خاصی رقم ہے. کیا ہوا؟ کل صاحب ایسا واپس آ گئے. کہا ٹھیک ہے پیسے چاہیے گا جی، اللہ کریم ہے. تب تک ان کے بھائی آ گئے بڑے پسندیدہ صاحب، 3 بھائی یہ لوگ، سب سے بڑے آ گئے ہندی، اور اس کے بعد بیچ میں وہ آئے پسندیدہ، سب سے چھوٹے یہ تھے. تب تک وہ آ گئے. کہنے لگے بھائی ہم خمین گئے تھے، وہاں کچھ مسئلہ اس طرح کا ہوا اور تم کو اطلاع نہیں دے پائے، وہ وہاں والی زمین بیچ دیے اور وہ تمہارا 1/3 یہ لایا ہوں میں. ٹھیک ہے ان کا لائیے. اس کے بعد ان لوگ بھیا اپنے پیسے لیجئے جائیے آپ. تو ایسے ہمارے علماء محتاط رہے ہیں. صلوات پر ایسے محتاط رہے. کبھی حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی داستانیں پڑھنے کے بعد نا کبھی دیکھیے کتنوں بدماش آدمی ہو، کبھی تقوی سوار ہوتا ہے، چاہے 1 ہی منٹ کے لیے ہو. ایسا ہوتا ہے سب کے ساتھ. تو اس موقع پر ایسا دل چاہتا ہے اگڑی پگڑی اتار کے پھینکو، تم لوگ اس قابل ہے ہی نہیں ہو کہ ممبر میں بیٹھو ان بزرگوں کی داستانیں سن کے. اب سنیے شیخ مرتضیٰ نے فرمایا خواب تمہارا سچا ہے. کیسے؟ کہ کل میری بیوی کے یہاں پیدائش ہونی تھی، میرے پاس اپنی رقم کوئی، لیکن ایسے ہی با اختیار امانت تھی، میں یوز کر سکتا تھا. کہتے ہیں کہ رات ہم 7 مرتبہ اس تھیلی کی طرف بڑھے ہیں کہ ابھی لے لیں پھر دے دیں گے، رکھ دیں گے. کہ جب ہاتھ بڑھاتا تھا تب نفس پکارتا تھا شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا. کہتے ہیں 7 مرتبہ میں اس تھیلی تک بڑھا ہوں اور 7 مرتبہ اللہ نے مجھ کو بچایا. صبح تک نارمل ڈیلیوری ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. قرض کی ضرورت. ایسا محتاط آدمی میں نے آپ کو سنا. اور یہ جوانی کی بات ہے. اب بڑھاپے کی سنیے جو سید علی شوستری بیان کرتے ہیں. صلوات بر محمد. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جو راوی ہے ناقل، وہ بھی کوئی عالم ہے، نام بھول رہا ہوں میں، کہ میں دیکھتا تھا ان کو شوستری کو کہ ایک معین وقت پر مثلا ٹھیک 2 بجے جمعرات کو ایک دم معین وقت پر یہ آ گئے شیخ مرتضیٰ انصاری کے ہاں جاتے ہیں. مرجع بزرگ 80 سال کے اوپر. یار یہ
ان کو ہر ہفتے معین وقت پر کیا چکر ہے؟ تو آدمی کے اندر ہوتی ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں اس کو، جگیاسا. تو اس کے تحت میں نے کہا پتہ لگانا چاہیے چکر کیا ہے ان کا. یہ سب پڑھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہوں تم لوگ کچھ نہیں ہو وسیع حسن، سمجھے؟ جب ڈنڈا پڑے گا سمجھ میں آئے گا. تو ایک دن چلا گیا میں، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا. کیا ہے؟ میں نے کہا وہ آغا سے ملنا، استخارہ کروانا ہے. کوئی بہانہ چاہیے نا ملنے کا. وہ کہا جاؤ. اب وہاں گئے تو کیا دیکھا؟ مرجع تقلید شیخ مرتضی انصاری بیٹھے ہیں اور سید علی شوستری واز کہہ رہے ہیں، مرجع بیٹھ کے واز سن رہا ہے. معمولی چیز ہے یہ. مجھ کو بڑا عجیب لگا. میں نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑھیا بزم ہے، یہ ہم بھی آ جایا کریں. تو آج شوستری نے کہا دیکھیے یہ رئیس قوم ہیں، یہ رئیس ملت ہیں، ان کے پاس نہ وقت ہے نہ مناسب ہے ان کے لیے کہ یہ باہر ہمارے درس میں آئیں. اس لیے میں ان کے لیے اسپیشل آتا ہوں. 2-4 حدیثیں، کیا وہ حدیث نہیں جانتے؟ لیکن اس حدیثوں کو دہراؤ کہ امام کیا کہتے ہیں. باہر میرا درس چل رہا، آپ بھی اس میں آیا کیجئے. کہنے کا مطلب میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس عمر میں بھی ہو واعظ کی ضرورت ہے. عرض یہ کرنا نصیحت کی ضرورت ہے. کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ ہو گئے. اور اس لیے میں یہ روایت جو بہت نقل کرتا ہوں جناب لقمان کی، کہ جو انہوں نے اپنے فرزند سے کہا تھا بنیا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہے جن و انس کے برابر تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو. یہ تو ایک عنوان ہو گیا. اسی میں روایت کہتے کفا بالموت واعظا، سب سے بہترین واعظ بولیے موت ہے. اسی لیے روایات کہتی ہے قبرستان جاؤ، بیٹھو، دیکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے. ہم لوگ الحمدللہ 5 بھائی ہیں، تو ہمارے پاس جو بھی 2-4 آدھا ایکڑ زمین ہوگی، ہمارے باپ کے پاس ہم سے 5 گنا تھی کہ نہیں تھی؟ وہ تقسیموں کے نام تک آئی ہے. جاؤ بیٹھو، یہ ہمارے باپ تھے، ہم سے 5 گنا زیادہ پراپرٹی ان کے پاس تھی. یہ کتنا لے کے گئے ہیں کہ ہم کتنا لے کے جائیں گے. اس لیے روایات کہتے کفا بالموت واعظا، سب سے بہترین واعظ کون ہے؟ موت ہے. تو واعظ کی ضرورت ہے. اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کون آدمی ایسا ہے کائنات میں جو مجرم نہیں ہے. دیکھیے کبھی کبھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. قرآن بھی کہتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ اسی میں گناہ ہو گیا، اسی میں جو ہم نہیں محسوس کر پاتے. تو اب اس کے لیے کیا کریں؟ ہاں اب دوسرا اسی پہ مجلس ہونی ہے، وہ تو مقدمتاً تھا. دیکھو 2 طرح کا جرم ہے، ایک اللہ کے اور تمہارے بیچ ہے، اور ایک تمہارے اور تمہارے جیسے دوسرے بھائیوں کے بیچ ہے. اگر تمہارا ابوذر کا میٹر ہے تو تم اور ابوذر خود سلٹاؤ اس کو. حقوق میں نے اگر ان کا ایک کیمرہ چوری کر لیا ہے تو چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھ ڈالیے آپ، چاہے جتنی بار کربلا چلے جائیے آپ، جب تک ان کا کیمرہ ادا نہیں کر لیجئے گا نہ اللہ اپنی عبادت قبول کرے گا نہ امام اپنی زیارت قبول کرے گا. یہ ذہن میں رہے. صلوات بر محمد. اس لیے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں، آدمی دوسرا مطلب نکل، ارے یار مولا تو ہی ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہاں جب تک ادائیگی نہیں ہو جائے گی یا وہ سامنے والا معاف کر دے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت. بعض جگہوں پر بعض روایتوں سے ایسا لیکن وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بٹ یہ بھی بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ممکن ہے جن کے لیے اہل بیت محشر میں سیٹلمنٹ کرا دیں. اٹس پاسبل، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
انہوں نے مجلس پڑھی ہے, انہوں نے یہ کیا, کہا صاحب سب ٹھیک ہے, مگر ابوذر کا کیمرہ مار لیا انہوں نے. تو اب یہ ممکن ہے, گارنٹی نہیں ہے. ابوذر میرا ذاکر ہے, معاف کر دو. یہ نہیں کہ اللہ معاف کر دے گا یا اہل بیت, آپ سے کہیں گے معاف کر دو, نہیں مولا, تب بارگیننگ ہو سکتی شاید. میں کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں کہ بھیا ابوذر تم بھی کوئی بہت معصوم نہیں ہو, تم ہمارے ذاکر کو سمجھ لو, تمہارا بھی دیکھ لیں گے. صلوات, اٹس پاسبل ہے نا. لیکن وہ بھی اگر اہل بیت سلام اللہ علیہم چاہیں گے تو, اب چاہنا ان کے اس میں ہے, ہم ان پر کوئی چیز الزامی نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ کے ہم ذاکر ہیں آپ کو کرنا ہوگا, ان کی مرضی ہے. صلوات برمان, غور کر رہے نا. یہ تو ایک مرحلہ ہوا, میں دھیرے دھیرے جہاں لا رہا ہوں. دوسرا مرحلہ یہ کہ ہمارے اور خدا کے بیچ ہے. خدا کہتا ہے اگر میرا خالی میٹر ہے تو بندو ٹینشن مت لو, میں تمہاری ماں, تمہارے باپ, تمہارے عزیز, تمہارے رشتہ دار, جس کو جتنا بڑا ہمدرد سمجھتے ہو, سب سے بڑا ہمدرد میں تمہارا ہوں. سنو آپ کو ایک دو قصے چھوٹے چھوٹے سناتا ہوں, میں کہاں لانا چاہتا ہوں وہ, مگر ذرا سا بھی اگر آنکھ لگی تو ہم گارنٹی نہیں لیتے. جناب موسیٰ جا رہے تھے طور پر مناجات کے لیے. ایک نہایت بدتمیز آدمی, ناستک, دہریہ, منکر خدا کا, کیا بھائی موسیٰ کہاں؟ مناجات کے لیے. کہ ایک پیغام ہمارا بھی پہنچا دینا اپنے اللہ کو. کہ کیا؟ کہ اللہ سے کہہ دینا ہم کو شرم آتی ہے اپنے آپ کو تیرا بندہ کہتے ہوئے. اس سے بڑی بدتمیزی ہو سکتی ہے؟ اور کہہ دینا موسیٰ روزی دینا ہو دے, نہ دینا ہو نہ دے, ہم کو ضرورت نہیں ہے اس کی. اس کے بعد کچھ بچا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام گئے, مناجات ہوئی, چلنے لگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ جا رہے ہو؟ جی. پیغام؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے مجھ سے نہیں بنتا نقل کرتے ہوئے, تجھ کو تو سب پتا ہے. اچھا اگر موسیٰ علیہ السلام نقل کر دیتے تو کیا جھوٹ بولتے؟ سچی بات تھی نا, مگر نقل نہیں کیا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ہر سچی بات نقل نہیں کی جاتی. صلوات, ہر سچی بات نقل نہیں کی جاتی, اس کو دیکھنا پڑے گا. صاحب ہم تو حق بولتے ہیں, الحمدللہ, جب بولیے حق بولیے, لیکن کوئی ضروری ہے کہ ہر جگہ بولیے, غلط مت بولیے, مگر حق بولنا بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہاں فتنہ پھیل رہا ہے. ایک قصہ سنا ہے آپ کو, ہمارے ساتھ دقت یہ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں, مگر یہ ہے بڑی مزیدار, سن لیجئے. صلوات بر محمد. یہ ہم نے پڑھی ہوگی, ہمارے نواب بھائی نے پڑھی ہوگی, اس لیے کہ پرانے جو مدرسے ہیں نا, ناظمیہ ہے, سلطان مدارس ہے, اس میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. نئے والوں میں یہ سب نکال دی گئی, جیسے آپ کے انگریزی میں کتابیں چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن پرانوں میں یہ ہے. ہم نے پڑھی ہے صاحب 6 کلاس میں. گلستہ میں داستانیں ہیں, انہوں نے پڑھی ہوگی. گلستہ میں داستانیں ہیں, تو اس کے پیچھے جو میں سمجھتا ہوں اب کہ لڑکوں کو جو ہے تھوڑا اخلاقیات بھی ہو جائیں گے, قصے کی بنا پر رٹ لیں گے, اور زبان بھی آ جائے گی. اس میں ایک داستان بڑی غضب کی لکھی ہے, شیخ سعدی نے سنی ہے. کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک کسی قیدی کو پھانسی کا حکم دے دیا. عربی میں ایک شعر ہے بڑے غضب کا اسی کا, اسی میں لکھا, اذا یئس الانسان طال لسانه كالنور المغلوب يصول على القلب. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو زبان لامبی ہو جاتی ہے. ویسے ہی جیسے بلی جب دیکھتی ہے کہ اب کتا پکڑ لے گا تو جھپٹا ماری ہی دیتی ہے. تو اب تو اس کو مرنا ہی ہے. تو اس نے کہا صاحب چاہے آپ چاہے 10 منٹ بعد, اس نے جی کھول کے بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کی. بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ بہرا تھا. کہا نا. پھر اس کا مطلب یہ بڑپن اسی میں ہے کہ بری بات سنو ہی مت. اور یہ چیز عملاً اہل بیت نے سکھائی ہے. ایک آدمی چوتھے امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا,
اور امام ہے نوٹس ہی نہیں لے رہے ہیں. تو بور ہو گیا, کہنے لگا یہ کہانی آپ ہی کو کہہ رہا ہوں. حضرت نے کہا جی آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں. پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں. صلوات محمد. امام کا پیرو. تو آپ بادشاہ نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ایک چیز سمجھ میں آئی, بڑے بننا ہے تو بہرا بننا پڑے گا. تو کہتے ہیں یکی از وزرائے نیک محضر, ایک شریف وزیر تھا. اس نے کہا سرکار عالی جاہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے. اس طرح سر جھوٹ بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں وزیر صاحب؟ اچھا ہر جگہ کچھ نہ کچھ تو گروپ بازی ہوتی ہے, وزیروں میں بھی ہوتی ہے. ابھی آپ تازے تازے سن رہے ہوں گے کہ جو وستار ہو رہا ہے, پرانے لوگ کس طرح ناراض ہو رہے ہیں, ہمارا آدمی نہیں ہمارا آدمی. تو اندر اندر رہتا ہے نا سب. تو ایک وزیر جس کی اس سے بنتی نہیں تھی, اس کو مل گیا چانس. ہم جیسے وزیروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت کے سامنے سچ کے علاوہ کچھ اور بولیں. اس نے سرکار کو گالیاں بکی ہیں اور ہمارے وزیر محترم فرماتے ہیں زندگی کی دعا مانگ رہا ہے. بادشاہ نے سنا تو تھا ہی, بہرا تو تھا نہیں. بادشاہ نے کہا سنیے وزیر صاحب, آپ کے سچ سے اس کی زندگی جا سکتی ہے, ان کے جھوٹ سے اس کی زندگی بچ سکتی ہے. تو یہ دیکھ کے سچ بولیے کہ سماج میں فتنہ تو نہیں پھیل رہا ہے. صلوات بر محمد اسی کے بعد ایک شعر بڑا اچھا لکھا, بڑا مشہور ہے. دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے اس سچ سے جو سماج میں فتنہ برپا کر دے. کسی عالم کے پاس آئے, سمجھ گئے آپ, اور آ کے کہنے لگے کہ سرکار یہ جو ہے وہ گالی بک رہے تھے آپ کو. کیا کہ یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا مگر تم سے شریف ہے وہ, یہ سمجھے تھے کہ ہم سنا کے قربت حاصل کر لیں گے. تو اس عالم نے فرمایا مگر تم سے شریف ہے. کہا کیوں؟ کہ جو کچھ اس نے مجھ کو کہا میری پیٹھ پیچھے کہا ہے, تم تو میرے منہ پہ کہہ رہے ہو. صلوات بر محمد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو واعظ کی ضرورت ہے. جب سے سدھر سکو وسیعتاً سدھر جاؤ. اب تک جو ہو گیا کیا ہوگا؟ کہ اگر انسانوں کا میٹر ہے, عباد کو کچھ کہا ہے تو جا کے عباد سے معافی مانگ لو. ہمارے جو ہے محمد عباس کو کچھ کہا ہے, جا کے ان سے معافی مانگ لو. ہمارا جہاں تک میٹر ہے اس میں ٹینشن مت لو. میں آپ کو سناتا ہوں ایک قصہ. بڑا محرم سے پہلے تک میں بھی نہیں جانتا تھا اس کو. میں سمجھتا تھا کہ زمین پھٹی اور قارون دھس گیا. لیکن ابھی جو اندازہ ہوا, سن لیجئے بھائی اس کو. صلوات بر محمد. بعض روایتوں میں ہے خالازاد بھائی تھے دونوں, جناب موسیٰ اور قارون. اکثر علماء کہتے ہیں کہ چچیرے تھے, ایک بھائی کے بیٹے یہ, ایک بھائی کے بیٹے یہ. کاروبار چل نہیں رہا تھا, رات کو کھایا صبح کو فاقا, صبح کو ہوا رات کو ایسے ہی, بڑا پریشان. تو آئے جناب موسیٰ کے پاس, بھائی جان اتنا بڑا جگاڑ ہے, بھائی جان ذرا سا جو ہے وہ آپ اللہ میاں سے ہمارے لیے کچھ کہہ دیتے. وہ صاحب کلیم کی دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ وہ دعا جو ہے اللہ نے قبول کر لی. اب نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جہاں فاقہ ہو رہا تھا, قرآن کہتا ہم نے علم کیمیا دے دیا. وہ صاحب یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, کوٹھی ہے خزانہ ہے. روایت کہتی ہے کہ اس کے خزانے کی چابی قرآن کہتا اولی قوہ, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ویٹ لفٹر, سمجھے, پہلوان, وہ چابیاں اٹھاتے تھے خالی اتنا بڑا آدمی. ایک دن اللہ نے کہا موسیٰ اب تو معاملہ سیٹ ہو گیا تمہاری قوم کا بھی, قارون, ان لوگوں کو تھوڑا غریبوں کا خیال کریں. یہیں سے کام خراب ہوا. کیا کرنا ہے؟ کہ ان سے کہو زکوٰۃ نکالیں. کتنا نکالنا ہوگا؟ 2.5%, 100 روپے میں 2.5 روپے.
اور تو کوئی بولے گا نہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کوئی بتاؤ یار, محنت کریں ہم, زحمتیں اٹھائیں ہم, یہ آ گئے 7.5%. یہ بھیا عقل سے کام لو, محنت کے قابل کس نے بنایا تم کو؟ پہلا سوال یہ ہے نا. صاحب 2 سال سعودیہ رہ کے آئے, ابھی گھر پہنچے نہیں, وسیع صاحب کا فون آ گیا, اے بھیا فلاں کا آپریشن ہونا, ذرا کا کچھ کر سکتے ہو, بتاؤ یار. تو وسیع حسن صاحب کا جواب ہے کہ سعودیہ 2 سال رہنے کے قابل کس نے بنایا؟ کچھ نہیں کرنا, خالی ایک پیر ایسے ہاتھ ٹیڑھا ہو جاتا, منہ ایسے ہو جاتا. کہاں نوکری ملتی تم کو؟ تو تم کو اس قابل. میرے باپ نے کئی جو ہے ایکڑ زمین بیچی. ابھی اس دن بات کر رہے تھے, بھیا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے مولوی صاحب دیکھیے ہمارے ہاں MBBS میں 1 کروڑ, MD میں یہ کریں گے تو 1.25 یا ایسے ہی کچھ کہا, اور یہ والا لیں گے تو 2. ہم نے کہا تب جانے دو یار, تو پورا کھیت بیچ ڈالیں گے تب بھی 2 کروڑ نہیں ہوگا, چھوڑو. میرے باپ نے 1 کروڑ جمع کیا, تب میں نے MBBS MD کیا. میں نے کہا بھائی میں 2 کروڑ دے دوں گا, میرے لڑکے کو بنوا دیجئے گا. پیسے سے نہیں ہوتا, عقل دینے والا وہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں نا؟ تو سب کچھ تو اسی کا ہے, مگر جب ہو جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے کیا ہے. نتیجہ صلوات پر محمد نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب محنت کریں ہم. بتاؤ اللہ کا کرم دیکھیں گے آپ. اللہ نے کہا موسیٰ 2.5% زیادہ لگ رہا ہے, ان سے کہو 1% دے دیں. نہیں دیں گے صاحب, بتائیے محنت کریں ہم دے دیں ان کو. دیکھیے آپ کرم اس کا. یہ موسیٰ ان سے بات کرو, اگر 1% زیادہ لگ رہا ہے 1000 میں 1 دے دیں, ہے نا؟ چلیے نہ دینا تو ٹھیک. بتاؤ یار, اچھا آپ کوئی بھی کام بڑے بابو غلط شروع کر دیجئے, 10 آدمی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. اچھے والے میں شاید نہ آ پائیں, سمجھا, غلط والے میں 10 آدمی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید آج کا زمانہ ہوتا تو نعرہ لگ جاتا, قارون بھائی سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج کا دور ہوتا تو لگ جاتا. صلوات پر محمد. حد ہو گئی. آپ جانتے ہیں, بس ختم کیا میں نے, آگے اپنی منزل پر. یار کچھ کرنا پڑے گا. یہ موسیٰ جو ہے اب ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے, کچھ کرنا پڑے گا. تو گیا, 1000 میں 1 نہیں دے پا رہے ہیں. ایک فاحشہ عورت کو پکڑ کے لیا یا چاول والی گلی سے, سمجھ گیا, اور اس نے کہا کہ 1000 ہم تم کو دیں گے, تم خالی جس وقت جو ہے موسیٰ تقریر کر رہے ہوں مجمع میں آگے کھڑے ہو کے موسیٰ پہ الزام لگا دو. اچھا قدرت کا بھی کیا تماشا ہوتا ہے. اس دن جناب موسیٰ زنا کے گناہ پر گفتگو کر رہے تھے. یہ جب اتفاق, یہ جرم ہے, یہ جرم ہے, یہ سزا ہے, اور تو کوئی بول نہیں رہا. وہ پلانر جو ہے کیا نام اس کا, قارون, چاہے جو بات سمجھ رہے کدھر لے جانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا بھیا خدا سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے, جو جرم کرے گا اس کو جھیلنا پڑے گا. پکا کا بالکل پکا, چاہے جو کا چاہے جو, ایک دم. اتنا اس نے پوچھا, حضرت موسیٰ نے کہا بھیا چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں. یہی کہلوانا چاہ رہا تھا, پکا کا بالکل. اوہ کہاں گئی اب ہکا بکا. اچھا اس زمانے میں یہ رسم تو تھا نہیں کہ اگل بغل بیٹھ جائیں جو ہے وہ, تو وہ عورتوں کا الگ جو ہے وہ سسٹم ہوتا تھا. اور وہ ہکا بکا پبلک, یہ کیا. اب جناب موسیٰ بھی رک گئے, پبلک بھی. کیا ہے اے موسیٰ, کیا ہے؟ کہ یہ تمہارا بھائی ہے نا قارون, اس نے ہم کو 1000 دیا ہے, تمہارے اوپر ایک جملہ اپنے بچوں کو سنا دیں. روایت کہتی ہے اس انسان کی آہ سے ڈرو جس کے پاس خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو.
اب دیکھیے جس کی دعا پہ تم اس منزل میں پہنچے اسی کی کردار کشی ہے. اصل میں اسیسینیشن جو ہے اتنا ٹف ہے, میری زبان ٹوٹتی نہیں. جیسے بعض لوگوں سے قرآن کیوں نہیں ٹوٹتا, ویسے ہم سے انگریزی نہیں ٹوٹتی. صلوات پر محمد. تو ضرورت کیا جب نہ ٹوٹے کہ انگریزی بولو, کردار کشی کہہ لو. کیریکٹر کیا بولتے ہیں وکیل صاحب؟ ہاں وہ چھوٹا والا اس رہ جاتا ہے, نہیں نکل پاتا. تو کردار کشی کسی کی ہو آدمی برداشت نہیں کرتا. حضرت موسیٰ نے کہا خدا بہت ہو گیا. اللہ نے کہا سب تمہارے ہی کیا دھرا تو ہے, تمہیں نے تو دعا کی تھی. صاحب ہو گئی. کہا تو ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں نے دعا کی تھی, تم جو چاہو سزا دے دو. آئیے ایک دعا کر لیں, خدا اپنے علاوہ ہم کو کسی کے حوالے مت کرنا. تو کریم ہے نا, تو ہر حال میں معاف کرنے والا ہے نا. اللہ نے جو ہے وہ قارون کو موسیٰ کے حوالے کر, جاؤ تم جو چاہو سزا دو. پبلک چلی گئی. یہ قارون پہنچا اپنے کوٹھی پر, کوئی آ جائے موسیٰ ہمارے یہاں گھسنے نہ پائے. بڑے بڑے صاحب جو ہے وہ طاقتور لوگ, موسیٰ کی ہیبت مشہور. پہنچے, ایک بار ہڑکایا, سب سائیڈ ہو گئے. اندر پہنچے, کیا حرکت تھی بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا. تو آخر میں جناب موسیٰ نے کہا زمین نگل. میں نے آپ سے عرض کیا نا, ہم محرم تک یہ سمجھتے تھے کہ زمین پھٹی ہوگی, میں خزانے دب گیا ہوگا. لیکن ابھی جو ہمارے اس میں آیا نالج میں, وہ یہ کہ ایسے نہیں ہوا اکٹھا. نگل, تھوڑا سا گیا. زمین نگل, تھوڑا سا گیا. بورنگ ہوتے دیکھا ہے کبھی؟ معلوم ہوا 100 فٹ دھسنے کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے. نتیجے میں جب تھوڑا سا اتنا دھسا ہوگا تو اس کو لگا یار یہ تو واقعی ہے, تب لگا گڑ گڑانے, بھائی جان یا موسیٰ, وہ جتنا کہے یا موسیٰ. اسی لیے میں نے کہا دعا کیجئے خدا ہم کو اپنے علاوہ کسی کے حوالے مت کرنا. یا موسیٰ کا نگل, یا موسیٰ نگل. بہرحال میں اذان خزانے کے آ گئے جبریل. ٹھیک, ہاں ٹھیک. اللہ نے کہا موسیٰ ایک بات بتاؤ گے؟ ہاں میرے اللہ. کا کچھ نوٹ کیا تم نے کتنی بار قارون نے یا موسیٰ کہا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا نیئر اباؤٹ 70 بار تقریباً اس نے کہا یا موسیٰ. اللہ نے کہا یہیں سے قارون سے غلطی ہو گئی. یہ 70 بار یا موسیٰ کے بجائے اگر دل سے ایک بار یا اللہ کہے, صلوات بر محمد و جلدی جلدی میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں. ایک بار اگر دل سے کہہ دیتا, قرآن کہتا ہے اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اے میرے پیغمبر جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں. ان سے کہو مجھے پکاریں, مجھ پر ایمان لائیں. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ سارا گناہ بولیے معاف کر دے گا, ہے نا. ہم لوگ غلطی ہو گئی. گڈو بھائی بہت شرمندہ ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں مولانا, جی جی کوئی بات نہیں, کہہ تو دیں گے, کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج ہے. یہ مولانا بہت ناک رگڑی انہوں نے کہا چھوڑو یار جانے دو. یہ ہوتا نہیں ہوتا, ہم معاف کرتے ہیں مگر زندگی بھر گناہ یاد دلاتے رہتے ہیں. لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ ایک بار جب معاف کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیتا ہے. تو وہ اس سے
اور ایسا معاف کرتا ہے نا. حدیث سنیے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا جس لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ان اللہ یحب الشاب التائب, اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے صاحب, فیض آباد وسیع کا اسکول پورا پہنچ گیا, نماز جنازہ شروع ہوئی تو ہمارے علاقے کے لوگ, بہت سے بچے ماشاءاللہ قم گئے ہیں, وہاں سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں. اور وہ اگر کسی شاعر نے یہ بات کہہ دی کہ علم وزنی تھا بہت, اس کو وہیں چھوڑ آئے, صرف ایران سے امامہ قبا لے آئے, تو وہ اس نے اپنے ماحول کی بات کہی ہوگی بیچارے نے, لیکن ہماری طرف والے سب پڑھ لکھ کے آئے ہیں. صلوات بر محمد. تو ایک سے ایک سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لڑکے. اچھا وسیقہ میں فیض آباد میں 32 سال سے ہوں میں, تو ہماری ہر حرکت سے آدمی واقف. آپ کو نہیں پتا ہے, آپ تو بس 1 گھنٹے کے لیے بہت عمدہ بہت عمدہ, لیکن جو گاؤں والا ہے وہ آپ کی ہر حرکت سے واقف ہے. سمجھ گیا؟ ایک تو میرے گاؤں کا ایک, جانے دیجیے ریکارڈ ہو رہا ہے. صلوات. سمجھ گیا؟ تو اب صاحب نماز شروع ہوئی تو جو بیچارے نماز پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. جب جو 2-4 مولوی اس علاقے کے تھے یا وسیقہ گئے تو ان کو ارے بتاؤ وسیع حسن جیسے کے لیے یہ پڑھ رہے ہیں. تو ایک نے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھا رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے. کیا ہوا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں کتنے مرحوم اللہ مغفرت کرے بدتمیز آدمی تھے. تو نماز پڑھانے والا کیا کہے گا, اے بھیا میں نے گڑھ تو نہیں لیا ہے, تنزیل المسائل میں بھی یہی لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو, تو اللہ جھوٹ بولنے کو کہے گا, اس کا مطلب کوئی تو مصلحت ہے. تو بعض بزرگوں کو کہنا ہے کہ یہاں خیر سے مراد ولایت اہل بیت ہے, محبت اہل بیت ہے, اس کے بھی منکر ہم نہیں ہیں بے شک. اس سے بڑا خیر کیا ہے؟ حی علی خیر العمل کا مطلب ہی یہی ہے. مگر چھٹے امام نے ایک روایت امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے میں زیادہ نہیں, ہاں زور سے کتنے 40 لوگ آ جائیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ اللہ میں اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, خدا کہتا ہے قد اجزت شہاداتکم, جاؤ تمہاری گواہی قبول. ایک طرح گواہی ہے نا. اس کے بعد خدا کہتا ہے یہ تو اس پر تم لوگوں نے پردہ ڈالا جو تمہیں پتا تھا. ان کے مرحوم کے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف میں جانتا ہوں, دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب انسان ہو کہ تم پردہ ڈال رہے ہو تو میں تو ارحم الراحمین ہوں. جاؤ میں نے وہ بھی معاف کر دیا جو تم لوگ نہیں جانتے تھے. ہو گئی بات. صلوات پر محمد. تو میرے خیال میں اب اپنے اس محترم مجمع کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ پبلک کا معاملہ اس کو حل کر لو مولوی صاحب. جہاں تک اللہ کا میٹر ہے, چاہے جتنے بڑی بدماشی کی ہو, حر سے بڑا گناہ کسی نے نہیں کیا ہے. جب وہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں نا. لہذا خدا کی رحمت سے, اچھا یہ جتنی میں نے کتنا ہوا 40 منٹ جتنا میں نے آپ کو جھلایا ہے, سارا خلاصہ ایک جملے میں ہے دعائے کمیل کے. یاد آیا آپ کو؟ دعائے کمیل کے آخر میں یا سریعر, اے وہ اللہ جو اللہ بندوں سے بہت جلدی. ہو گئی نا بات. اب آئیے قسمت اپنی اپنی. وسیع حسن صاحب مر گئے, کتنے دن یاد کیے جائیں گے؟ 4 بھائی بچے رہیں گے ہمارے مرنے کے بعد. اچھا ہمارے جو بھائی ہیں بیچارے وہ ٹھیک تھے, ان کے لڑکے بھی ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے ہیں سب, اور نوکری ووکری بھی ٹھیک ٹھاک ہے. پھر یار اچھا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت دوستی بنا کے رکھتے بھی ہیں.
تو نہیں بابا کی مجلس بہت زبردست ہونا چاہیے. اب وہ چاہے اللہ کے لیے کریں چاہے اپنی واہ واہ کے لیے کریں, ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہمارے علاقے میں ہے وہ یہ کتاب ہی سے صحیح 40 دن تک مجلسیں ہوتی ہیں, 2-4 آدمی اگر مرد ہیں تو عورتیں بیچاری کر لیتی ہیں. اس کے بعد 40واں ہو جائے گا, چھمائی ہو جائے گی. ایک مجلس ہم لوگوں کے یہاں ہوتی ہے عرفے نام کی, شیرمالیں بٹتی ہیں, پھر برسی. اس کے بعد اگر لڑکا لائق ہوا تو وقت ہے آپ کے پاس. مولوی صاحب غزل فرسا کیوں بیٹا؟ ارے آج 26 دسمبر ابا کی وفات کی تھا, 5 منٹ گئے صاحب جو ہے 20 روپے کا نمک پارا لائے 5 منٹ کی. وسیع حسن صاحب آخر میں یہ ہو جائیں گے. اس کے بعد لڑکا کتنے دن زندہ رہے گا؟ 10 سال 20 سال بس نہ 50 سال. اس کے بعد کوئی ہم کو یاد کرنے والا ہے؟ بڑے بڑے بزرگ چلے گئے. لیکن کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہے صاحب, رسول اللہ کے 2 سال 10 سال 25 سال بعد مر گئے, اور تب سے صاحب کیا قسمت ہے. جو نام لیتا ہے وہ دعا کرتا ہے, اللہ ان سے راضی ہو جا, اللہ ان سے راضی ہو جا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں؟ ہم نے کہا بتاؤ اللہ راضی ہوا کہ نہیں؟ کہا نا. میں نے کہا یار یہ کون سی بات ہوئی, تم 40 منٹ سے پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہو, خدا بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. اور اب ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صاحب 1400 سال کروڑوں لوگ چلا رہے ہیں اللہ راضی ہو جا, اور تم کہہ رہے ہو اللہ راضی نہیں ہوا. اس شیعوں کا کیا چکر ہے یار؟ کبھی کہتے ہیں یہ حسری الرضا, کبھی کہتے ہیں کروڑوں آدمی چلائیں 1400 سال سے چلائیں, نہ اللہ نے معاف کیا ہے نہ معاف کرے گا. تو شیعوں کی کون سی بات مانی جائے؟ کہ بات شیعوں کی ماننے کی نہیں ہے. آپ پوری بات تو سمجھیے, بے شک خدا سری الرضا ہے, لیکن اس کے حبیب نے ایک شرط بھی تو لگائی ہے. کہ وہ کیا؟ کہ نبی نے کہا خدا اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی. کل اور پرسوں سے میں اسی پر زیادہ تر پڑھ رہا تھا کہ یہ روایت کہاں تک پرفیکٹ ہے کہ جب بیاہ کے آئیں, جناب ام البنین کی بات, آپ لوگ سمجھے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے, جناب ام البنین کی بات کر رہا ہوں. جب آئیں تو سیدھے کہاں گئیں؟ بولیے ابو ذر صاحب. تو کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مریض تھے, ہے نا. سیدھے کہاں پہنچی؟ تیمارداری کی ان کی, اور کیا کہا؟ میں کنیز بن کے آئی ہوں, مجھے ماں مت سمجھنا. جو بیوی اس طرح سے جو ہے خدمت کرے, کسی سے رضا کی گارنٹی ہو یا نہ ہو, ام البنین کے لیے فاطمہ کی رضا کی گارنٹی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ایک دوسرا بڑے سے بڑا آدمی ہو, کسی کی بیٹے کو فاطمہ نے اپنا بیٹا نہیں کہا. یہ دوسری دلیل ہے کہ شہزادی صدیقہ طاہرہ جتنا ام البنین سے راضی ہیں اتنا شاید ہی کائنات میں کسی سے, بولیے, راضی ہوں. یہ ایک فضیلت ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بڑے محب ہوں, چاہے جتنے بڑے عاشق ہوں, بے شک شہزادی ان سے راضی ہیں, لیکن اتنا راضی کسی سے نہیں ہے جتنا ام البنین سے راضی ہے. اور حد تو اس وقت ہو جاتی ہے, بس 2-4 جملے اور ختم و دعا, حد تو اس وقت ہو جاتی ہے. دیکھیے, ایک تو عقیل کا انتخاب معمولی نہیں ہے, ان کے جو وہ اپنے اعتبار سے بڑے ماہر تھے انساب عرب میں. علی جیسے آدمی نے کہا کوئی گھرانہ بتائیے, اور ایک بات اور سنا دوں آپ کو, آپ تعریف تو کرتے ہیں کہ جناب عباس جناب عباس, حق ہے, انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ہم کو زندگی بھر عباس عباس کرنا چاہیے,
لیکن ذرا روایتیں پڑھیے. انسان کے اندر ایک حصہ اثر آتا ہے باپ کا, 3 حصہ اثر آتا ہے ماں کا. تو یہ جو عباس کے اندر ہے, ایک آدمی تھا, اس میں ہے ظاہر اسرار الشہادہ میں, وہ ڈیلی جاتا تھا امام حسین کی زیارت کے لیے. ایک دن خواب میں دیکھ لیا اس نے جناب زہرا علیہ السلام کو, سلام کیا تو جواب سے اندازہ ہو گیا. دیکھیں جواب کا انداز بتا دیتا ہے نا, خوش ہیں نہیں خوش ہیں. تو کہنے لگا کہ بی بی کچھ ناراض ہیں. فرمایا ہوں. کیوں؟ انک لا تزور ابنی, اس لیے کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا. معمولی چیز ہے. اس نے کہا میں روز جاتا ہوں. فرمایا انک تزور ابنی الحسین ولا تزور ابنی العباس, تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کو تو جاتا ہے مگر میرے لال. اللہ اکبر. تو جس کا بیٹا, اور حد تو یہ ہے نا, اب اس سے آپ گھر جا کے اندازہ کیجئے گا کہ جناب فاطمہ کتنا راضی ہوں گی ام البنین سے. روایت کہتی ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, وہ ایک دن بھیجا تھا میں نے, ایک ڈاکٹر صاحب تھے آپ کے, وہ بیچارے ان کے جو ہے علاج اللہ کا شکر ہے ٹھیک بھی ہے. تو انہی کا بھتیجا پہلے وثیقہ میں پڑھتا تھا, پھر بعد میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا, تو وہ مولانا تھے, آغا سیستانی کے وکیل تھے جن کے یہاں وہ کام کرتے تھے, ڈرائیور تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی ان کے یہاں لڑکا وڑکا ہو تو بھیج دو. تو وہ بیچارہ وثیقہ میں پڑھتا تھا, باپ مر گیا تو اب کیا کرے, تو وہ چلا گیا وہاں. تو ان کے ہاں خدمت کرنے لگا. بعد میں چونکہ وثیقہ کا پڑھا تھا ہی, تھوڑا عربی بھی وہاں جا کے سیکھ گیا, تو مدرسے کی چابی گاڑی واڑی سب انہوں نے دے دی. ہم لوگ جب 2013 میں گئے حج کے لیے, تو وہ لے گیا ان سے ملانے کے لیے. دعا فرمائیے خدا اس بندہ خدا کو آزادی نصیب کرے. آج کل وہ جیل میں ہیں, وہ سیستانی کے وکیل جو ہے. تو صاحب یہ ہمارے استاد ہیں, یہ ہے وہ. تو ان کا یہ چابی لو, یہ گاڑی لو, 1 ہفتے کی چھٹی, ٹہلاؤ. تو ہم لوگوں کو تو مزے ہی آ گئے. ایک دن اس نے کہا مولوی صاحب بڑے گاؤں میں 8ویں میں ایک مصائب پڑھتے ہیں آپ. اب پہلے رک جائیے یہاں بھی, 1-2 بات کی بعد میں بھول نہ جائیں. بہت اہم دعائیں ہیں. ایک تو یہ ہمارے گڈو بھائی ہیں, ان کے خواہر نسبتی, ان کے بیٹی, اس کو بھی کینسر وینسر کا وہ ہے, کل رپورٹ آنی ہے, اللہ شفا عنایت فرمائے. میری بھی جو ہے وہ ایک بیوی کی چھوٹی بہن ہے بیچاری بمبئی میں, آج اس کا بھی گلٹی کچھ آپریشن ہے, کینسر کا شبہ ہے. اور اس سے بڑھ کے ہمارے یہاں بڑا گاؤں نام سنا ہوگا آپ نے, جہاں کا جلوس اماری بڑا مشہور ہے, 1904 اس کی جو ہے وہ ہے. تو اس کے پہلے عباس حسینی صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے, اس کے بعد پھر ان کے بیٹے مرحوم وسیم صاحب. یہ قبا جو میں پہنے ہوں, ایک دن ایسے ہی مذاق کہنے لگا میں یار اس کو یہ پڑا, میں یہاں کپڑا سلوا لو. تو چلیے وہی انہی کا بیچاروں کا, میرے والد سے بھی قریبی تھے تو وہ تھا. اب ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا کہ جب میرے گھر بٹوارے کی بات آئی تو میں نے اماں سے کہا کہ زمین جائیداد جس کو جیسے لینا ہو لے لے, ہم کو عزاداری دے دیجیے. یہ تھے مجھ سے بیان کیا. ان کا خیر انتقال ہو گیا. اب ان کا بڑا بیٹا ذیشان, پتہ نہیں تم کو خبر پہنچی نہیں پہنچی, سعودی عرب میں ہے, اور ماشاء اللہ باپ کی جگہ اس نے لے لی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کو بھی اٹیک آ گیا ہے. اور آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے بڑے گاؤں کی عزاداری موقوف ہے اس جوان پر. کل اس کا آپریشن ہے ہارٹ کا جدہ میں. یا اللہ بحق ام البنین سارے مریضوں کو, خاص کر کے یہ جو تینوں مریض بیان کیا, یا اللہ بحق ام البنین شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. تو اب لڑکے کو گاڑی مل گئی تو کہنے لگا مولوی صاحب آپ ایک وہ مصائب بڑے گاؤں میں پڑھتے ہیں, 8ویں میں کہیں سنا ہے کہ مدینے کے باہر امام نے قافلہ روک دیا. ہم نے کہا ہاں, کہ چلیے وہ جگہ دکھلاتا ہوں, اب تو بالکل بیچ مدینے میں آ گیا ہے. تو لے گیا, اس نے دکھلایا. اب وہ شہر کے اندر یہی جگہ ہے.
کیا ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام نے قافلے کو روک دیا. بشیر نام کا آدمی تھا, اس کو بلایا, کہا بشیر جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دو. اب بشیر کا کہنا ہے کہ میں نے آ کے یہ مشہور جو کلام ہے ان کا, یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرارو, اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے, حسین قتل کر دیے گئے, دیکھو میری آنکھ سے آنسو جا. بشیر کہتے ہیں کہ ایسا بلبلا کے مدینے والے نکلے گھر سے کہ لگ رہا تھا کہ آج شہید ہوئے ہیں. اور پھر میں نے بتایا کہ وہ ادھر جو ہے باہر امام کا قافلہ ٹکا ہوا ہے, جاؤ. نتیجہ یہ کہ سب پبلک ادھر. تب تک کسی نے کہا بشیر ہاں سنبھل کے, کیوں کہ وہ بی بی آ رہی ہے. وہ بی بی آ رہی ہے, جانتے ہو عباس کی ماں علی کی زوجہ. بشیر کہنے لگا میں سنبھل گیا. ہاں کیا خبر لایا ہے تو؟ بشیر کا کہنا ہے کہ میں نے ان کو, میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی زبان سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دوں. میں نے کہ بی بی آپ کا بیٹا مارا گیا. حسین کی کیا خبر ہے؟ میں نے دوسرے بیٹے کا نام لیا. بشیر حسین کا کیا خبر ہے؟ میں نے تیسرے بیٹے کا نام لے لیا. بشیر حسین. تو بشیر کہتا میں نے سوچا آپ کی عباس کا نام لے لیں گے تو پھر یہ بے چین ہو جائیں گی, تب مجھ کو نہیں بتانا پڑے گا. میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی شہید ہو گیا. روایت کہتے ہیں, ابھی پڑھا تھا ولدی, آج جو روایت نظر پڑی مفہوم وہی ہے, وہ بھی جمع اولادی. بشیر حسین کی کیا خبر, آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا. تو کہتے ہیں بشیر ولدی یا اولادی ومن تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ, میرے بیٹے کیا جو کچھ آسمان کے نیچے سب حسین پہ قربان ہو جائیں. جس بی بی کا مزاج یہ ہو, اب سمجھئے فاطمہ اس سے کتنا راضی ہوں گی. یہ تو ایک داستان ہوئی نا, بس تمام کیا, یہ تو ایک بات ہوئی نا. چلیے ہو گیا. کبھی تو یاد کر لی تھی, کبھی نہیں یاد کیا. بعض تاریخوں میں ہے کہ تشریف لاتی تھی, اور یہ ساری چیزیں میں وہ نقل کر رہا ہوں, رو بھی لیجئے, مگر ذہن میں یہ رہے کہ اب اس کے بعد کتنا فاطمہ خوش ہوں گی جناب ام البنین سے, یہ ذہن میں رہے. پوری مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ کس قدر جو ہے وہ خوش ہوں گی شہزادی جناب ام البنین سے. کہتے ہیں کہ 4 قبریں بناتی تھی اور پھر اس کو مٹا دیتی تھی. تمہاری تو ماں موجود ہے. اور پھر ایک قبر کا نشان بناتی تھی, میں حسین پر روؤں گی جس کے سمجھ گیا. کبھی نہیں. ہاں کبھی کدھار یہ کہتی تھیں کہ مجھ کو ام البنین مت کہا کرو, اس لیے کہ ام البنین, میرے کچھ بچے تھے تب ام البنین کہا جاتا تھا, اب تو میرے کوئی بچہ نہیں ہے, اب مجھے ہاں ایک مرثیہ ہے جہاں وہ پڑھا کرتی تھی آخر میں, یا لیت اکما اخبرو, کاش کوئی بتا دیتا کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے, بِأَنَّ العباس قطیع الیمینی, کہ میرے لال عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. اور پھر کہتی ہے بیٹا اگر تیرے بازو قلم نہ ہوتے پھر کسی میں ہمت نہیں تھی, کوئی میرے لال کے قریب آ جاتا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ بحق ام البنین جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت سے گزارش ہے ناظر علی ام البنین صاحب اللہ نے تشریف لے۔ حضرات اسی کل انشاءاللہ کل شب میں ٹھیک 8:30 بجے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے کی مجلس برپا ہوگی۔ اس مجلس کو ذاکر اہل بیت ڈاکٹر اسد عباس صاحب عطا فرمائیں گے۔ یہ اعلان آپ کی خدمت میں فتح ہاسپٹل کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ کل شب میں ٹھیک 8:30 بجے اسی حسینیہ مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔ مولا مام البنین سے مت کہنا، مولا مام البنین سے مت کہنا، شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت میں پانی لے کر آ نہ سکا، مولا
ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، شرمندہ سکینہ سے ہوں بہت، میں پانی لے کر آ نہ سکا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ماں نے جو سکھائے بچپن میں وہ یاد ہے سب آداب مجھے، نزدیک کھڑے رہنا اس جا شبیر جہاں بیٹھے جا کے، اس وقت مگر خادم تیرا تعظیم کو تیری اٹھ نہ سکا مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، ہر لاش پہ گر کے کہتے تھے کیا تم ہی علی کے بیٹے ہو، معلوم ہے کتنی مشکل سے خیموں سے یہاں تک پہنچے ہو، عباس سے ملنے کی خاطر زحمت جو اٹھائی ہے مولا، مولا، ماں ام البنین سے مت کہنا مولا، یہ سوچ کے رن میں روتی ہے بازو سے لپٹ کر میری وفا، یہ بات گراں گزرے گی بہت، اماں کی طبیعت پر آقا ترہات ہوئے پانی سے میرے، اور آپ کا اصغر پیاسا رہا مولا، بنین ہوں لوگوں میں ام البنین ہوں لوگوں،
میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ عباس کو ایک پل نہ روئی، شبیر کو رونے کی خاطر میں آج تلک زندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، 100 بھی ہوتے عباس اگر شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے ان سے درس وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کرتا ہے ہر ایک زمانے پر سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ عباس تو میرا بیٹا ہے، شبیر ہے بیٹا زہرا کا، 100 بھی ہوتے عباس اگر شبیر پہ کر دیتی صدقہ، سیکھا ہے ان سے درس وفا، حسنین کی خدمت فرض میرا، زینب کے لیے فضا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں۔ اے کاش میں جاتی کرب بلا، محشر میں نام جو ہوتا، اب سانسیں جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسن سے میرے بندے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگوں، میں ام البنین ہوں لوگوں،
ام البنین ہوں لوگو، میں ام البنین ہوں لوگو، عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، میں ام البنین ہوں لوگو، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی دل میں رل رز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بانوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، 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 عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، میں ام البنین ہوں لوگو، یہ کم تو نہیں رتبہ میرا، میرے قدموں تل خالق نے اس غازی کی جنت رکھ دی، جنت جو سبھی کو بانٹے، وہ جس کا پرچم کرتا ہے ہر ایک زمانے پر سایہ، میں اس کے لیے سایہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، 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 عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، میں ام البنین ہوں لوگو، اے کاش میں جاتی کرب بلا محشر میں نام جو ہوتا، اب سانسیں جب تک باقی ہے مجھ کو یہ رہے گا صدمہ، کیوں ساتھ علی کی بیٹی کے بازو نہ رسن سے میرے بندھے، زہرا سے میں شرمندہ ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، 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 عباس کی میں ماں ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، میں ام البنین ہوں لوگو، ایک ماں جو دھوپ میں بیٹھی ہے سایہ اس پر روتا ہے، جب دیکھتی ہوں اجڑی گودی دل میں رل رز جاتا ہے، چلتے ہیں میرے دل پر خنجر، ہے فضل کی ماں بھی بیوہ مگر بانوں کے لیے دکھیا ہوں، میں ام البنین ہوں لوگو، السلام علی الحسین وعلی علی افضل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین، الہی آمین، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، آمین، اللہم خص انت اول ظالم بلعن بے شمار، اولا الثانی الثالثہ الرابعہ، اللہم لن یزید خامسہ بے شمار بے شمار، اللہم اپنا ساتھ شمرہ وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروانہ الى یوم القیامت، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم
عليكم أين الزوفاء الفقراء السلام عليكم شبه الشموس يعني سنة المفهوم قبل الدوس السلام عليكم سبحان الله رب العجم يا مغيث الشيخ الزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا يا صاحب العصر الزمان علمان 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 من فتنة زمان شر الشيطان السلام عليكم شريك القرآن السلام عليكم أزهر الإيمان السلام عليكم زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وأسأل الله تعالى مخرجك وأجعلني ذلك من صالح محبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته